السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل۔ ناظرین، قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مدنی قاعدے کا سبق نمبر 14 ادغام اور اقلاب کے قواعد ہم پڑھ رہے تھے، تو بنا تاخیر کیے چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں پہلے سبق کو رواں پڑھوں گا اور اس کے بعد سبق کے ہجہ کروں گا۔ قولا بلیغا خبیرا بصیرا جنت بربوۃ کرام بررۃ حل بہذا صم بکم قاف واو زبر قو لام دو زبر لن قولا با زبر با قولا با لام یا زیر لی قولا بلی غین دو زبر غن قولا بلیغا۔ ناظرین، یہاں توجہ کیجیے گا، لام کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے، تو اقلاب ہوگا، یعنی جو تنوین کا نون ساکن ہوتا ہے قولن، یہ جو آخر میں نون کی آواز آ رہی ہے، یہ جو نون ساکن ہوتا ہے یہ میم سے بدل جائے گا اور ہم پڑھیں گے قولم، اب وہ میم کی صورت میں پڑھا جائے گا۔ دوسری چیز کا یہ خیال رکھیے گا کہ دو زبر کی تنوین کے ساتھ جو الف لکھا ہوتا ہے یہ پڑھنے میں نہیں آتا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دو زبر پر وقف کرتے ہیں تو الف مدہ سے بدل جاتا ہے، تو جب تک آپ با کے ہجے کر کے اس کو نہیں ملائیں گے جب تک آپ قولن پڑھیں گے، لیکن جب آپ با کو ملا لیں گے تو آپ قولم پڑھیں گے، یعنی نون تنوین کا نون میم سے بدل جائے گا۔ خا زبر خا با یا زیر بی خبی را دو زبر رن خبیرن با زبر با، اب میم ہو جائے گا خبیرن با صاد یا زیر سی خبیرن بسی را دو زبر رن خبیرن بصیرن جیم نون زبر جن نون زبر نا جن تا دو زیر تن جنتن۔ دیکھیے دو زیر کی تنوین ہے، اب جب آگے با کے ہجے کریں گے تو یہ تنوین میم سے بدل جائے گی۔ با زبر با جنتم با را با زبر رب جنتم با، اچھا یہ با تھا، با نہیں تھا، یہ بی تھا جو مسٹیک ہوئی ہے۔ بی رب واو زبر وا جنتم بی رب وا تا دو زیر تن جنتم بی رب وا تن کاف زیر کی را الف زبر را کی را میم دو زیر من کرامن با زبر با، اب من کا جو نون تھا وہ میم سے بدل جائے گا کرامن با را زبر را کرامن برا را زبر را کرامن برا تا دو زیر تن کرامن بررتن حا لام زیر حل لام دو پیش لن حلن با زیر بی، اب میم سے بدلے گا حلن بی ہا کھڑا زبر ہا حلن بہا ذال الف زبر ذا حلن بہذا صاد میم پیش سم میم دو پیش من سمن با کاف پیش بک، اب من جو تھا وہ مم ہو جائے گا با کی وجہ سے سمم بک میم دو پیش من سمم بک من۔ اب یہاں ناظرین توجہ کیجیے گا، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں ان تمام کلمات میں، ان تمام الفاظ میں اقلاب کا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ اقلاب کا قاعدہ کیا ہے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد
با آ جائے، حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کرتے ہیں، یعنی غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ اقلاب کا مطلب بدلنا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اب جو دوسری چیز تھی وہ یہ ہے کہ یہ جنتن، اس کے اندر نون مشدد کی وجہ سے بھی غنہ ہو رہا ہے اور پھر اقلاب کی وجہ سے بھی غنہ ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر آ جائیے، میم مشدد ہے، اس کا الگ غنہ ہوگا، پھر آگے جو اقلاب آ رہا ہے اس کا الگ غنہ ہوگا، تو ہم پڑھیں گے سم بکمن، سم بکمن، تو یہاں دو غنے ہو گئے، یہاں بھی دو غنے ہیں، یہاں بھی دو غنے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ آپ کو ہماری آج کی اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔